بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صلی اللہ علیہ السلام کے خطبہ کے بعد ساتھیوں کا جواب۔ اس بیان کو سن کر آپ علیہ السلام کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں نے یک زبان کہا، کیا ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد زندہ رہے؟ خدا ہمیں وہ دین نہ دکھائے۔ آپ علیہ السلام نے فرزندان حضرت عقیل علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے، لہذا تمہیں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ۔ لیکن باہمت اور غیرت مند بھائیوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنے سردار، اپنے امام کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ آئے ہیں، اور نہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی تیر چلایا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار کا کوئی وار کیا، اور پھر ہمیں نہیں معلوم ان کا حشر کیا ہوا۔ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنا مال، اپنے اہل و عیال سب آپ پر قربان کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا۔ خداوند زندگی نہ دکھائے جو آپ کے بعد ہو۔ حضرت مسلم بن اوس الصدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ کے ادائے حق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا جب تک دشمنوں کے سینوں میں اپنی نیزوں کو نہ ڈال لوں اور شمشیر زنی نہ کر لوں۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس اسلحہ نہ بھی ہو تو پھر بھی میں دشمنوں سے پتھروں سے لڑوں، اس طرح آپ پر نثار ہو جاؤں۔ حضرت سعد بن عبداللہ عنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، خدا کی قسم ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہ دیکھ لی کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اولاد کی کیسے حفاظت کی۔ خدا کی قسم اگر مجھ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میں 70 مرتبہ اس طرح قتل کیا جاؤں کہ ہر مرتبہ زندہ جلا دیا جاؤں اور میری خاک اڑا دی جائے گی تو بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ اور اب تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے، اور قتل ہونے میں ابدی شرف و کرامت ہے، پھر اسے کیوں نہ حاصل کروں؟ حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اسی طرح 1000 مرتبہ زندہ کیا جاؤں اور قتل کیا جاؤں۔ میرے 1000 مرتبہ کے قتل سے خدا آپ علیہ السلام کی ذات اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان نوجوانوں کو بچا لے۔ غرض یہ کہ اسی طرح آپ کے ہر رفیق اور جان نثار نے اپنی اپنی جان نثاری کا اظہار کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کر کے سعادت دارین حاصل کی۔ چنانچہ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ بیٹا اس زمین پر قتل کیا جائے گا جس کو کربلا کہا جاتا ہے، تو تم میں سے جو بھی وہاں موجود ہو اس کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جمعرات کی شام کو بیٹھا ہوا تھا، میری پھوپھی سیدہ زینب میری تیمار داری میں مصروف تھی۔ اس وقت میرے والد ماجد کے پاس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بیٹھے ہوئے تھے، تلوار درست کر رہے تھے، آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اے زمانہ پائیدار تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے کسی دوست سے کبھی وفا نہ کی، صبح و شام تو نے کیسے کیسے صاحبان اور عزم کو قتل کیا، یہ زمانہ نہ ہنجار عوض پر قناعت نہیں کرتا، اور سب ہی کی بازگشت خدا جلیل ہی کی طرف ہے، اور ہر زندہ کو یہی راہ درپیش ہے۔ میرا وعدہ رحلت کس قدر قریب آ پہنچا ہے، لہٰذا میں اپنے پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں جس کا کوئی مثیل نہیں۔ آپ نے بار بار ان اشعار کو پڑھا، میں آپ کے عزم اور ارادے کو سمجھ گیا اور جان گیا کہ مصیبت ٹوٹ پڑی، بے اختیار میرے آنسو آ گئے، تاہم میں نے صبر و ضبط سے کام لیا، مگر میری پھوپھی سیدہ زینب علیہ السلام نے بھی یہ اشعار سن لیے تھے اور ان کو بھی حالات کا اندازہ ہو گیا تھا، تلواریں صاف کی جا رہی ہیں، وہ ضبط نہ کر سکیں اور بے اختیار ہو گئی، آپ کے پاس پہنچ کر چیخ چیخ کر رونے لگیں اور کہتی تھیں، کاش آج مجھے موت آ گئی ہوتی ہے، میری ماں سیدہ النساء حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، میرے باپ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور میرے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام چل بسے۔ بھائی تم ان گزرے ہوئوں کے جانشین اور ہمارے محافظ اور سہارا تھے۔ بہن کو اس طرح بے اختیار اور بے چین دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو بہن، شیطان کہیں تمہارے حلم و وقار و عقل کو زائل نہ کر دے۔ بہن نے کہا، بھائی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کے بدلہ میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ بہن کے اس دردناک اور محبت بھرے انداز نے آپ کو بے چین کر دیا، آپ کا دل بھر آیا اور آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، یہ سن کر حضرت سیدہ زینب علیہ السلام
کب برا حال ہوا، زور زور سے روئی، کہتی تھی کیا زبردستی آپ کو ہم سے چھین لیا جائے گا، اس سے تو میرا کلیجہ پاش پاش ہوا جاتا ہے۔ یہ کہا اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ آپ نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا میری بہن اللہ سے ڈرے، اس سے صبر و سکون طلب کرو اور جان لو کہ تمام اہل زمین مر جائیں گے، اہل آسمان بھی باقی نہیں رہیں گے، ہر شے فانی ہے سوائے اللہ کے۔ میرے باپ، میری ماں، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، میرے اور ان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے، تم اسی نمونہ سے صبر حاصل کرو۔ اس طرح کی چند اور باتوں سے ان کو تسلی دی، پھر فرمایا پیاری بہن میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میری اس قسم کو پورا کرنا، سنو، میرے وصال کے بعد گرے بان نہ پھاڑنا، منہ نہ نوچنا، آہو زاری اور بین نہ کرنا، بہن کو صبر و شکر اور صبر و تحمل کی تلقین فرما کر خیمہ سے باہر تشریف لائے، اپنے انصار کو حفاظت کے ضروری انتظامات کی ہدایت فرمائی، خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے اور ان کی تنابیں ایک دوسرے میں داخل کر دی گئی، خیموں کی پشت پر ایک خندق کھود دی گئی، اس میں لکڑیاں شاخیں جمع کر کے بھر دی گئیں تاکہ بوقت جنگ ان کو آگ لگا دی جائے اور دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ پھر آپ نے سب کے ساتھ ساری رات نماز، دعا، استغفار اور زاری و تضرع میں گزاری۔